میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بھی اور آج سے لے کے متعدد دفعہ ہماری لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے. ہماری لیڈرشپ تو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر کسی لیڈر کو آپ برا بولو گے تو جواباً آپ کے لیڈر کو بھی برا کہا جائے گا, آپ کے لیڈران کو بھی برا کہا جائے گا. تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں, لیکن اب ایک برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے. ہم نہیں بات کرنا چاہتے. پھر ہم شروع ہوں گے 1970 کے الیکشن سے. 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو اس پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے لیڈر نے جس کا شہید کا نعرہ لگا کے یہ آج تک ووٹ لیتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں. پھر ہم 1970 سے شروع کریں گے. پھر ہم جو انہوں نے وزیر داخلہ ایم کیو ایم کی بات کی, مشیر داخلہ, پھر ہم نصیر اللہ بابر سے شروع کریں گے کہ اس نے کس طرح اس کراچی حیدرآباد کے رہنے والوں کے ساتھ قتل ڈھائے. پھر ہم بات کریں گے, آپ کو بہت شوق ہے ڈان پڑھنے کا, ڈان پورا پڑھا کریں. پنڈی میں بے نظیر جاں بحق ہوتی ہیں اور جلتا کراچی ہے. 150 سے زائد بسیں, پیٹرول پمپ, بینک, پورا کراچی یرغمال. گلستان جوہر میں پولیس اسٹیشن میں اے ایس آئی پولیس کو تک نہیں چھوڑا. 5 لوگ شہید کر دیے گئے, درجنوں لوگ جو ہے وہ زخمی کر دیے گئے. اور 12 مئی کی تم لوگ بار بار بات کرتے ہو. اگر 12 مئی کے ہم اس کے اوپر پوری ایک یکسوئی سے اگر بات کرنا شروع کریں تو 12 مئی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شخصیت جو تمہاری لیڈرشپ تھی وہ ملوث تھی. ایم کیو ایم نے تو اس بھڑکتی ہوئی آنکھ پر بھی پانی پھیرا ہے. ابھی ہم شروع کریں گے نا جب مجیب الرحمان کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی. تم پاکستان, تمہاری لیڈرشپ پاکستان توڑنے والے لوگ ہو. تم بات کرتے ہو مصطفیٰ کمال صاحب پر جو دنیا کے بہترین میئر قرار دیے گئے. تم 1.5 سال سے میئر رائج ہو. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, تم اس کے مرہون منت میئر بن گئے. ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کرنے کے بعد کراچی کو اپنے حساب سے ایڈمنسٹریٹو جیری مینڈرنگ کرنے کے بعد, تم زکات خیرات ہارس ٹریڈنگ کرنے کے بعد تم میئر بنے ہو. اور آج تم اپنی جو ہے وہ پرفارمنس بتانے کے بجائے تو اپنی اوقات میں رہو. ہم جب شروع ہوں گے نا, تم کیسے چیئرمین شپ سے ہٹائے گئے تھے, تمہارے اوپر پیٹیشن لگائی تھی, تم بورڈ آف چیئرمین تھے لا کالجز کے, تم کس طرح ہٹائے گئے تھے. پھر ہم شروع کریں گے نا تمہارے اوپر. تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب تمہارے ساتھ بیٹھے. تمہارے ساتھ پہلے میرے خیال سے ہم بھی بیٹھے تو ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے, لیکن اگر لیڈرشپ پہ بات کرو گے تو پھر میں یہ اراکین اسمبلی بیٹھے ہم تم سے بات کریں گے. تم مصطفیٰ کمال سے بات کرو گے. مصطفیٰ کمال وہ آدمی ہے, ایم کیو ایم کا وہ آدمی, صرف ایم کیو ایم نہیں دنیا میں اس کی تعریف کی گئی ہے. دنیا میں بہترین میئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے. تمہارے اندر ہمت ہے, تم ریکارڈ توڑ دو پرفارمنس سے. تم آتے ہو بکواس کرتے ہو, 12 مئی کو یہ ہو گیا, 12 مئی کو یہ ہو گیا. یہ بے نظیر, یہ ڈان, یہ میں دکھا رہا ہوں, یہ صحافی حضرات بھی موجود ہیں, یہ گواہ ہیں کہ کراچی کو کس طرح اس وقت بھی ایم کیو ایم نے جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آنکھ کو پانی ڈالا اور تمام کراچی کے علاقے, کوئی پیٹرول پمپ جلانے کے لیے نہیں چھوڑ, کوئی بینک تک کی بلڈنگ جلائی گئی. نہتے شہریوں کو تو چھوڑے, پولیس والوں تک کو یرغمال بنایا گیا. تو یہ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد اس وقت کون لیڈر تھے؟ پھر ہم بتانا شروع کریں. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں آج کراچی پورا پیاسا ہے, آپ میئر کراچی ہیں, پورے کراچی میں ٹینکر مافیا کا راج ہے, آپ ٹینکر مافیا ختم کرائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ وہی اٹھا کے 12 مئی کا لے کے آ جاتے ہیں. آپ ابھی بے نظیر کے قاتل تو پکڑا نہیں سکے. آپ بات کرتے ہیں اتنی دفعہ گورنمنٹ میں آپ رہے, اور آپ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال پہ, ہماری لیڈرشپ پہ. اگر اس بار کی دفعہ اب اگر ہماری لیڈرشپ کو چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی, سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی, ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور دیگر مرکزی قائدین کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی لفظ ہرائی شروع کی گئی تو پھر ایم کیو ایم, میں بتا رہا ہوں کہ اب پیچھا کرے گی, اور ہم ہسٹری بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کراچی کو توڑا ہے اور ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد کیسے مرہون منت. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ایم کیو ایم حصہ لے گی تو جس طریقے سے تم نے کراچی کو ڈیوائیڈ کیا, تم ایک ایم پی اے کا الیکشن تو 2018 میں جیت نہیں سکے اپنے حلقے سے, اور تم پتہ نہیں کہاں سے کمانڈی سے جو ہے وہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن تم نے اپنی ریاستی مشین نے لگا کے ایک یو سی کا ایڈمنسٹریٹر کے تم جو ہے وہ میئر بن گئے ہو. ابھی ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اتنی بات جو ہے وہ آگے تک لے کے جائیں. پھر ہم الذوالفقار سے شروع ہوں گے, امن کمیٹی, ٹیپو جو تم لوگ میجر جہانداد خان کو تم لوگوں نے کس طرح کیا, پھر نصیر اللہ بابر ہوم منسٹر تمہارے تھے کہ تم نے کس طریقے سے کراچی کے اوپر, حیدرآباد کے اوپر جو ظلم تم لوگوں نے ڈھائے. پھر ہم ایک کر کے شروع کریں گے اور پھر یہ پوری رات گزر جائے گی اور کئی جو ہے وہ دن گزر جائیں گے, تم لوگوں کے ظلم کی بربریت ختم نہیں ہوگی. کراچی کو پرفارم کر کے دو. ہم نے پارلیمان کے اندر بھی تمام اپوزیشن, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 36 اراکین صوبائی اسمبلی نے آپ کی بیڈ گورننس کو ٹارگیٹ کیا, جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. ہم نے تو لیڈرشپ پہ آپ کے اٹیک نہیں کیا, ہم نے تو آپ کی لیڈرشپ کو کچھ بھی نہیں بولا, لیکن آپ لوگ دہ تر پہ لیڈرشپ کے پیچھے پڑے ہوئے. ابھی علی بھائی نے بتایا کراچی دنیا کے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. بدترین, تم آگے ٹھیک کر دو, لوگ تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے. ایم کیو ایم کو آپ پرفارمنس سے ہٹا دو,
आज क्यों एमकेएम दोबारा जो है वो मैंडेट लेकर आ गई है, और बल्दियात में हमारे मरूने मिन्नत तुम मेयर बने हुए हो, वरना तुम एक काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो, और जितना टास्क दिया है ना पीपल्स पार्टी ने, तुम ऑफिस में जो है वो जब सिर्फ कुर्सियां गर्म करते हो। अभी तुम्हारा मैं गुलिस्तान जौहर में तुमने अंडर बाईपास में पेवर लगाए, शर्म करो, डूब के मर जाओ। एक भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज तुमने नहीं बनाया है कि वहां पे स्कूल है, बच्चे जो है वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज पे चढ़ के जो है वो स्कूल जा सके। तुमने जो है वो अंडर बाईपास में भी तो तुम्हारी परफॉर्मेंस तो ये है, तुमने सीसीटीवी कैमरे वहां नहीं लगाए, तुम्हारी परफॉर्मेंस ये है। तो तुम 2 नंबर आदमी हो और अपनी औकात में रहना। मुस्तफा कमाल तुम्हारे साथ बैठेंगे? यार तुम इंसान बनो थोड़े से।